حضرت سیدنا امیر المومنین عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ، میں منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، نبی کے جس صحابہ کی جماعت کو اللہ نے قرآن میں جنتی کہا ہے، ان جنتیوں کے سب سے بڑے دو بزرگ ہیں، ایک صدیق اکبر، دوسرے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ اور حضرت فاروق اعظم کی عظمت کے لیے یہ کوئی تھوڑی بات ہے، صدیق پاک کی عظمت کے لیے جن کی قبر میں آقا ہیں وہ جنت کا باغ بنتی ہے تو ان کو ساتھ سلائیں۔ اور جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے کندھے پر ہاتھ رکھ کے میرے نبی نے فرمایا، ہم جب قیامت کے دن اٹھیں گے تو اسی طرح ساتھ ہوں گے۔ یہ میں نے اس لیے بات کی ہے تاکہ کسی کے ذہن میں گندگی نہ پیدا ہو میری گفتگو سن کر۔ اتنا پکا جنتی جس کو قرآن جنتی کہے، نبی نام لے کے جنتی کہے، نبی کے ساتھ لیٹا ہو، نبی کے ساتھ اٹھے، اب ان کا دیکھیے خوف خدا کا عالم کیا تھا۔ وہ کہتے ہیں اگر قیامت کے دن اعلان ہو ساری دنیا بخشی گئی اور ایک پکڑا گیا تو کہتے ہیں میں سمجھوں گا میں ہوں، اور اگر یہ اعلان ہو کہ سارے پکڑے گئے ایک چھوٹ گیا تو فرماتے ہیں میں سمجھوں گا میں ہوں۔ اے جناب عمر یہ کیا بات ہے؟ کہا پہلے سمجھوں گا اس نے عدل کیا ہوگا اس لیے میں پکڑا گیا ہوں، اب کہوں اب سمجھوں گا اس نے فضل کیا ہوگا مجھ پر اس لیے میں بخشا گیا ہوں۔ پہاڑوں سے زیادہ نیکیاں جن کے تقوی کا قرآن ڈلا ان کا خوف خدا یہ ہے۔ کبھی ہم نے اپنے گریبان میں جا کے ہمارے حالات کیا ہے؟ ہمارے پاس سب کچھ کرنے کے لیے ہے، قرآن پاک پڑھنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ذرا میری بات توجہ سننا، 10 سال لگا کے میرے پاک نبی سے سورہ بقرہ پڑھی۔ آپ سبحان اللہ نہیں کہتا ہے تو سورہ بقرہ پڑھی تو صرف تلاوت ہی پڑھی ہوگی، پتہ نہیں سورہ بقرہ میں میرے نبی نے عمر کو کیا کچھ پڑھا دیا ہوگا۔ حضرت علی کہتے ہیں میں بسم اللہ کی تفسیر کروں تو کہیں اونٹ لاد دوں، تو جب علی تفسیر کرے بسم اللہ کی تو اونٹ لاد دے۔ 10 سال لگا کے نبی عمر کو بقرہ پڑھائے تو پتہ نہیں کیا کیا پڑھا دیا ہوگا۔ خدا کے لیے میں آپ کو اللہ کا واسطہ دے کر کہہ رہا ہوں، خود بھی قرآن پڑھو، اور تمہاری ڈیوٹی ہے اپنی اولاد کے حوالے سے، میں نے نہیں لگائی، رسول اللہ علیہ السلام نے لگائی ہے۔ فرمایا ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال، 3 باتیں اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ بچے کو چومنا، چاٹنا، کھلونے لا کے دینا یہ تمہارا اپنی ٹھڑک ہے، مصطفیٰ نے کیا ڈیوٹی لگائی ہے؟ فرمایا حب نبیکم، سب سے پہلا کام یہ کرو بچے کو مجھ محمد کا پیار سکھا دو، اسے گود میں لے کے نبی کا نام چومنا سکھا۔ اب سبحان اللہ کہہ پا رہے ہیں، اسے درود شریف سکھا، وہ جب پہلی مرتبہ بولے تو کوئی انگلش کا لفظ نہ بولے، نام محمد بولے، خدا کا نام لے۔ جس معاشرے کا حال یہ ہو، بچے کے پیدا ہوتے ہی انگریزی سکول میں نام داخل کراتے ہو اور واسطہ ہو تمہیں حضور کے کلمے کا، محبت محمد کے سکول میں داخلہ دلاؤ۔ پہلا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے بچے کو حضور کا پیار سکھانا ہے۔ آپ میں سے جس کو سمجھ آئیے وہ ضرور بولیں۔ یہ کس نے ڈیوٹی لگائی ہے ہماری؟ حضور علیہ السلام نے۔ فرمایا اللہ نے تمہیں اولاد دی ہے نا، ان کو میرا پیار سکھاؤ۔ میری طرف دیکھ کے بات سنیں گے تو میں بڑی مزیدار بات کرنے لگا ہوں، خدا کی قسم آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جائے گا۔ کتنی بڑی لجپالی ہے نبی کی کہ جبرائیل جس کے نوکروں میں ہو وہ تمہارے بچوں کو اپنی غلامی میں قبول کروا رہا ہے۔ فرشتے درود پڑھیں، اللہ درود بھیجے۔ چلیں آپ کو پھر ایک اور بات کہتا ہوں، بھئی جس سے رب پیار کرے، میرے آقا اللہ کے حبیب ہے نا، تو یا رسول اللہ آپ سے تو نبی پیار کرتے ہیں، ولی پیار کرتے ہیں، صحابہ پیار کرتے ہیں، آپ سے تو رب پیار کرتا ہے، تو کسی کا بچہ نہ بھی پیار کرے تو کیا ہوتا ہے؟ فرمایا نہیں، لجپال نبی ہوں، تو اپنے بچے کو میرا پیار سکھا، اس میں تیرا فائدہ ہے، تو بھی میرا ہو جائے گا، تیرا بچہ بھی میرا ہو جائے گا۔ سکھا اپنے بچے کو نبی کا پیار، اس کی گھٹی میں ڈال کہ ہم حضور کے بغیر کچھ بھی نہیں، بیٹا ہماری عزت کی وجہ نسبت مصطفیٰ ہے۔ یہ نہ ہو کہ 12 سال کا ہو جائے گا، 15 سال کا ہو جائے گا، پھر مولوی سے جا کے مولوی کو چھوڑ، تو اپنی گود میں اسے نبی کا پیار سکھا تاکہ وہ جائے اس مولوی کے پاس جو محمد کے پیار کا درس دیتا ہو۔ ماں کو چاہیے گود میں سکھائے۔ اور ایک بات عرض کروں کیوں؟ فرمایا میں تمہاری ڈیوٹی لگا رہا ہوں، اپنے بچوں کو میری محبت سکھا دو، ماں باپ کی عزت میں محبت پھر بچوں سے کروا لوں گا۔ آج اولاد شکوے ہوتے ہیں اولاد کے، او جی بچہ بڑا ہو گیا، نافرمان ہو گیا، تو تو نے فرما برداری کب کی؟ اسے نبی کا نوکر بنایا تھا؟ ڈنگر نہ پالو، نبی کے نوکر پالو، جانور نہ پالو، نبی کے نوکر پالو۔ اسی چکر میں لگے رہتے ہو، میں لباس اچھا دے کے دیتا ہوں، میں کھانے پینے کی بہت اچھی بات ہے، اولاد کو اچھا کھلاؤ، اچھا پلاؤ، لیکن اس سب کچھ کے ساتھ ساتھ نبی کا نوکر بھی بناؤ۔
مصطفیٰ کا پیار بھی سرکار نے فرمایا پہلا کام یہ کرنا ہے، دوسرا کام فرمایا اپنے بچوں کو میرے بچوں کا پیار سکھاؤ، اور تیسرا کام فرمایا تلاوت القرآن، اپنے بچوں کو قرآن کی تلاوت سکھاؤ۔ ادھر میری طرف دیکھنا، فرمایا میرے گھر کا میری کتاب کی محبت تم سکھا دو، باقی سارے کام پھر وہ بچہ خود کر لے گا۔ میں منبر پر بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، بڑی ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، مصطفیٰ کا نوکر کبھی ماں باپ کا بے ادب نہیں ہو سکتا۔ آپ کو سمجھ آئی ہو تو بولیں۔ ہم نے بچوں کو پڑھایا ہی تک نہیں، دین کی طرف تو آتے نہیں۔ ایک جمعہ والے دن ایک چھوٹا سا آدھے پونے گھنٹے کا لیکچر بھی سننا پڑ جائے، خطاب، وہ بھی ہمیں پر موت بنی ہوتی ہے، فرض کا ادا ہوتے ہیں۔ اوپر سے حکومت کی مہربانی ہے کہ باہر کے سپیکر پہ دین کی بات نہ ہو، اس لیے کہ مسلمانوں کا ملک ہے، ہماری مائیں بہنیں گھر کو دین کی بات نہ سن لیں، باقی سارا کچھ باہر جائز ہے، دین کی بات نہ ہو۔ اور ماشاءاللہ حکمران ہمیں ہمیشہ ہی ایسے ملتے ہیں۔ ہم نے دین کے لیے وقت نکالا کتنا ہے؟ اب یہ کوئی ٹافی تو ہے نہیں کہ بندہ چسا دے اور دین سمجھ میں آ جائے۔ ہماری ذمہ داری ہے نا۔ رسول اللہ علیہ السلام نے فرمایا تم میں سے ہر بندہ حکمران ہے اور ہر کسی سے اس کی رعایا کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ بھائی جان یہ پلے باندھ لو، اولاد بگڑی ہے تو ماں باپ سے پوچھا جائے گا، اور تم خوش ہو جی میں تو 5 ٹائم کی نماز پڑھتا ہوں، گھر کی کون پڑھائے گا؟ بجلی کا بل یاد ہے، سوئی گیس کا بل یاد ہے، گھر میں سبزی لا کے دینی ہے یاد ہے، بچوں سے نماز پڑھوانی ہے یہ یاد نہیں ہے؟ تو میرے نبی نے تو کہا تھا کہ بچوں کو قرآن سکھاؤ، ہم خود ہی نہ سیکھیں۔ اور بسا اوقات محفل میں دیکھا جاتا ہے کہ جا سادہ ہو رہا ہو تو اکثر دیکھا ہے گٹکوں پہ بیٹھیں گے، چنوں پہ بیٹھیں گے، قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ وہی سمجھ آ جاتی ہے پڑھا ہو نا۔ تو جس قوم نے قرآن پڑھا نہیں، قرآن کی سے محبت نہیں کی، انہیں کیا پتا قرآن والوں کی عزت کیا ہوتی ہے۔ اور آؤ میں آپ کو رسول اللہ کا ارشاد سناؤں، اگر آپ کا کلیجہ ٹھنڈا ہو تو بولنا ہے۔ آپ نے فرمایا حملۃ القرآن اولیاء اللہ، جن کے سینوں میں قرآن ہے یہ اللہ کے ولی ہیں۔ آج بھی ہمارے پاس وقت ہے، عمر کے جس حصے میں ہو قرآن نہیں پڑھا تو پڑھنا شروع کر دو، اس لیے کہ جس نے قرآن پڑھنا شروع کیا اور قرآن پڑھتے ہوئے موت آ گئی، اس کی موت بھی شہادت کی موت ہوگی۔ یہ بلا کوئی بہانہ ہے کہ مجھے وقت نہیں ملا، کیوں کافروں کے ملک میں رہتے ہو تو پڑھانے والا نہیں؟ اور ہم کلمہ پڑھ کے جو قرآن کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں نا، اس قرآن سے پوچھا ہم سے کہ کیا میرے ساتھ سلوک کیا تھا؟ اللہ ہی ہے کوئی بچے۔ بچوں کو انگلش پڑھانی ہو، ریاضی پڑھانی ہو، سائنس پڑھانی ہو، جی بندہ اچھا تلاش کر کے دیں، پیسے منہ مانگے دوں گا، نمبر اچھے دیں۔ کبھی یہ بھی کہا ہے قرآن پڑھانے والا اچھا تلاش کر کے دیں، پیسے منہ مانگے دوں گا۔ قرآن ایسا پڑھے خدا راضی ہو جائے، وہ سب راضی ہو جائے۔ ہم تو وقت نکالتے رہتے ہیں، 10 منٹ یار ہیں صرف فارغ بچے کے پاس، یعنی جو فارغ ہیں اسی میں قرآن پڑھے۔ حیا نہیں آتی اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہوئے؟ خدا کی کتاب تک رہی ہے مجھے کون پڑھے گا؟ خدا کی کتاب تک رہی ہے کہ مجھے سینے میں جگہ کون دے گا؟ حالانکہ یہ وہ پاک کتاب ہے۔ میرے پاک نبی علیہ السلام نے فرمایا لو جعل القرآن فی حامل ثم القی فی النار ما ترک، اگر یہ قرآن کسی چمڑے میں ڈال کے اس کو آگ میں ڈالا جائے تو چمڑے کو آگ نہیں لگے گی۔ مطلب کیا تھا؟ اگر کہ سینے میں قرآن ہوگا اس سینے کو آگ نہیں لگے گی۔ مسلمانوں کے ملک میں قرآن پہ کوئی توجہ نہیں۔ آپ ادھر ادھر دیکھ لیں، باہر دیکھ لیں رکشوں کو۔ مجھے ایک بات بتائیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، ہم نے مرنا ہے سب نے، ایک بندہ کرکٹ کھیلتے ہوئے سنچری کر کے میچ جتوا دے، یعنی سنچری کر کے میچ جتوا دے، صدر اور وزیر اعظم کو انعام دینے یاد آ جاتے ہیں۔ کبھی آپ نے اس حکومت سے یہ بھی سنا ہے کہ قرآن کے اتنے قاریوں کو ایوارڈ دیا جا رہا ہے عزت کا؟ ڈرامے کا اداکار مر جائے تو حکومت کا خزانہ حرکت میں آ جاتا ہے۔ کبھی ہزاروں علماء کو پڑھانے والا دنیا سے جائے، کبھی اس کے لیے بھی خزانہ حرکت میں آیا ہے۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کلمے کے نام پر بننے والے ملک میں بدماشی کے لیے سب کچھ ہے، محمد کے دین کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ کیا حوصلہ افزائی کر رہے ہیں آپ قرآن پاک کی محبت کر، قرآن پڑھنے والوں کی؟ آپ قرآن سے پیار کیا کر رہے ہیں؟ ہمارے ہاں کتنے لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ میرے بچے کے سینے میں قرآن آئے، اور میرا یہ جملہ سن لیں، قرآن نبی کے سینے پر اترا تھا۔ خوش نصیب سینہ وہ ہے جس میں محمد کی کتاب ہے۔ علامہ اقبال بیچارہ تو جتنا کہہ سکتا تھا وہ کہہ گیا، وہ معزز تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارے کے قرآن ہو کر۔ نبی کے نوکروں کو، اہل بیت کو، صحابہ کو قرآن سے پیار تھا۔ جب تک مسلمان کا رشتہ قرآن سے جڑا رہا، عزت کا جھنڈا مسلمان کے ہاتھ پہ رہا۔ بات لمبی ہو گئی، اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی قرآن مجید پڑھنے
سمجھنے اور اس پر عمل کی توفیق عطا کرے.